آج کا ہمارا موضوع ہے داستان جد و جہد میاں محمد نواز شریف۔ پنجاب کے پہلے مقبول سیاستدان کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ نواز شریف صاحب سے پہلے پنجاب میں کوئی بھی نامور سیاستدان پیدا نہیں ہوا جس کی پورے پاکستان میں عوامی مقبولیت ہو۔ تھرڈ ورلڈ کی سیاست کر کے 3 مرتبہ نواز شریف کا وزیر اعظم بننا اور زندہ باد جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میاں صاحب الیکشن 2024 میں حصہ لے رہے ہیں۔ نواز لورز کو امید ہے کہ نواز شریف کو عوام 4تھی مرتبہ الیکٹ کر کے وزیر اعظم بنوائیں گے۔ میاں صاحب کا خاندانی پس منظر، تعلیم، مشاغل، سیاست، خارجہ پالیسی، انڈسٹری اور زراعت کو پروموٹ کرنے میں کردار، ایٹمی دھماکہ، غازی بروتھا ڈیم، یلو کیب ٹیکسی اسکیم، سی پیک، موٹر وے، لواری ٹنل، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، ضلع ٹیکس کا خاتمہ، لیپ ٹاپ اسکیم، میٹرو بس، اورینج ٹرین، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا قیام، جدید لیبارٹریز کا قیام، یوتھ لون، دانش اسکول، تعلیمی ادارے اور ہسپتال وغیرہ وغیرہ۔ المختصر میاں صاحب کے حالات زندگی اور پاکستان کے لیے خدمات کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر کے گاؤں جاتی امرہ میں آباد ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف کے والد صاحب کا نام میاں محمد شریف تھا۔ میاں محمد شریف صاحب نے ابتدائی تعلیم امرتسر سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان انہوں نے مسلم ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ مزید تعلیم اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے حاصل کی۔ میاں محمد شریف کل 7 بھائی تھے۔ میاں محمد شریف ان چند صنعت کاروں میں شامل ہیں جنہوں نے زراعت انڈسٹری کی بنیاد پاکستان میں رکھی۔ پاکستان بننے سے پہلے زراعت اور صنعت میں ہندو اور سکھ چھائے ہوئے تھے۔ میاں محمد شریف نے ان کا تنہا مقابلہ کیا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں جن 22 صنعت کار خاندانوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک خاندان میاں محمد شریف صاحب کا ہے۔ جنوری 1972 کو بھٹو کے دور حکومت میں اتفاق فاؤنڈریز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ میاں محمد شریف فیملی 1938 میں انڈسٹری کے کاروبار میں داخل ہوئی تھی۔ جنوری 1972 میں دوبارہ شریف خاندان 1938 میں چلا گیا۔ میاں محمد شریف کے دوسرے 6 بھائیوں نے ملک چھوڑنے کے لیے کہا لیکن میاں محمد شریف نے پاکستان میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ 2 برف خانے اور 1 کولڈ سٹوریج میں کام شروع کر دیا۔ ٹیکسٹائل فیکٹری جو زیر تعمیر تھی اس کو جلدی سے تعمیر کیا اور چالو کیا۔ ضیاء الحق حکومت نے 1979 میں اتفاق فاؤنڈری شریف خاندان کو واپس کر دی اور بھی جو انڈسٹریز نقصان میں تھیں وہ بھی پرانے مالکان کو واپس کر دیں۔ میاں محمد شریف کے 4 بچے پیدا ہوئے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان کے تینوں بیٹے یعنی میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد عباس شریف MNA رہے۔ میاں محمد شریف کے 2 بیٹے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 74 سال ہے۔ میاں صاحب نے گریجویشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی جبکہ LLB کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی۔ نواز شریف 4 بچوں کے باپ ہیں۔ آپ کے والد صاحب بھی 4 بچوں کے باپ تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ سیاست کے میدان میں آپ کی مدد بیگم کلثوم نواز نے کی اور اب میاں صاحب کی ہونہار بیٹی مریم نواز شریف کی مدد کر رہی ہیں۔ مریم نواز کو مسلم لیگ کے ورکرز آئرن لیڈی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میاں صاحب بچپن ہی سے کرکٹ کھیل کے شوقین ہیں۔ اس کے علاوہ حمد اور نعت پڑھنا بھی ان کا شوق ہے۔ ان کو کامیڈین بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کی وجہ
شاید یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی سختیاں زندگی میں فیس کی ہیں۔ کامیڈین اداکاروں میں رنگیلا مرحوم، امان اللہ مرحوم، سہیل احمد اور سہیل احمد کی ٹیم کے ارکان ان کے پسندیدہ کامیڈین ہیں۔ میاں صاحب 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پہلی مرتبہ وزیر اعظم 5 جون 2013 تا 28 جولائی 2017، دوسری مرتبہ وزیر اعظم 17 فروری 1997 تا 12 اکتوبر 1999، تیسری مرتبہ وزیر اعظم 6 نومبر 1990 تا 18 جولائی 1993۔ میاں محمد نواز شریف فیملی کی سیاسی تاریخ 1970 سے شروع ہوتی ہے۔ 1970 کے الیکشن میں میاں محمد شریف اور میاں محمد نواز شریف کی فیملی نے فرزند علامہ اقبال یعنی جاوید اقبال کی لاہور میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں مکمل سپورٹ کی، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ووٹروں کو الیکشن بوتھ آنے تک مدد کی، ٹرانسپورٹ کی سہولت دی۔ یہ الیکشن جاوید اقبال نے ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل لاہور سے لڑا۔ اس الیکشن میں جاوید اقبال کو شکست ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت گئے۔ اتفاق فاؤنڈری کو قومی تحویل میں لینے کی ایک وجہ الیکشن میں جاوید اقبال کی مالی، سیاسی، اخلاقی غرض ہر قسم کی مدد بھی بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے اچھے اقدامات ہیں، جبکہ بھٹو کا ناپسندیدہ اقدام جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا 10 بنیادی صنعتوں کو نیشنلائز کرنا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جاوید اقبال کا بیٹا ولید اقبال عمران خان کے کیمپ میں تھا اور نواز شریف فیملی کے خلاف تھا۔ اب بھی ولید اقبال PTI میں ہے۔ میاں محمد شریف نے گورنر جیلانی اور ضیاء الحق کی فرمائش پر میاں محمد نواز شریف کو 1981 میں سیاست کے میدان میں اتارا۔ 1981 میں میاں محمد نواز شریف پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ رہے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں میاں صاحب نے بھاری اکثریت حاصل کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ 1988 کے انتخابات میں بھی وہ دوبارہ بھاری اکثریت سے جیت کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 6 نومبر 1990 کو میاں صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری نہ کر سکے۔ 1993 میں صدر اسحاق خان نے ان کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ 17 فروری 1997 کو میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 12 اکتوبر 1999 میں چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف نے میاں صاحب کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان پر طیارہ سازش کیس کا مقدمہ چلا، جس میں میاں صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ میاں صاحب 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہے۔ میاں محمد شریف صاحب مرحوم کی کوششوں سے ایک معاہدے کے بعد نواز شریف سعودی عرب جلا وطن ہو گئے۔ میاں صاحب دوبارہ 25 نومبر 2007 میں اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے۔ بعد ازاں میاں صاحب عدالت سے طیارہ سازش کیس میں بری ہو گئے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت حاصل کی۔ میاں صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ میاں نواز شریف کو 28 جولائی 2017 میں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ میاں صاحب ایک مرتبہ دوبارہ جیل چلے گئے۔ میاں صاحب 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہے۔ حمزہ شہباز شریف تقریباً 2 سال کے قریب جیل میں رہے۔ مریم نواز شریف تقریباً 6 ماہ سے زیادہ جیل میں رہیں۔ شہباز شریف بھی تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں رہے۔ بقول میاں صاحب فیملی نااہلی اور جیل کی سزاؤں کے ذمہ دار PTI حکومت کے سربراہ عمران خان ہیں۔ مشرف کے دور حکومت کے دوران میاں صاحب کی بیوی کلثوم نواز مرحوم نے سیاست میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے نانا دی گریٹ گاما پہلوان کے نام کی لاج رکھی اور میاں فیملی کو مسائل سے نکالا۔ ایسے ہی PTI حکومت کے دوران میاں صاحب کی بیٹی مریم نواز نے ایک آئرن لیڈی کا کردار ادا کیا اور ایک بیٹی اور ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب سیاست کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بھی میاں محمد نواز شریف کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر قسم کی مصیبت اور اذیت برداشت کی۔ ایک بھائی کی حیثیت سے شہباز شریف نے محبت اور قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کی۔
اور حمزہ شہباز نے بھی اپنے تایا کا بھرپور ساتھ دیا۔ تاریخ میں بہت کم ہی مثال ملتی ہے شہباز شریف جیسے بھائی کی اور حمزہ شہباز شریف جیسے بھتیجے کی۔ میاں شریف، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف فیملی کے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1997-1998 میں تقریباً 1 ارب کی لاگت سے اتفاق ہسپتال بنایا، 1 نرسنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا، 2 تعلیمی ادارے بنائے۔ میاں شریف فیملی نے شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، ہسپتال کو کروڑوں روپیہ چندہ دیا، جس کا ثبوت ہسپتال کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آئی، پاکستان کی معاشی ترقی ہوئی، اس کا ثبوت اس دور کی مالیاتی GDP گروتھ ہے۔ مالیاتی سال 2013 GDP گروتھ 4.14، مالیاتی سال 2014-15 GDP گروتھ 4.24، مالیاتی سال 2015-16 GDP گروتھ 4.15%، مالیاتی سال 2016-17 GDP گروتھ 5.2۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار انڈسٹری ادا کرتی ہے۔ جب بھی میاں صاحب کی حکومت آئی، زرعی انڈسٹری، کنزیومر گوڈز انڈسٹری، کیپٹل گوڈز انڈسٹری، غرض ہر قسم کی انڈسٹری نے ترقی کی، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس انڈسٹری ہی ادا کرتی ہے اور روزگار میں بھی اہم کردار انڈسٹری ہی ادا کرتی ہے۔ نتیجتاً ملک میں معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب نے تعلیم کے فروغ کے لیے دانش سکول دیے، نئے کالجز اور نئی یونیورسٹیز تعمیر کی، اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے۔ رفتار جو کہ ترقی کی علامت ہے۔ انفراسٹرکچر اور رفتار کو بہتر بنانے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں پہلا موٹر وے تعمیر کیا۔ لواری ٹنل کو مکمل کیا۔ لواری ٹنل یعنی لواری سرنگ بھی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ میاں صاحب نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ضلع ٹیکس کا خاتمہ کیا تاکہ عوام تنگ نہ ہو۔ عام آدمی کی سہولت کے لیے میٹرو بس اور اورنج ٹرین چلائی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی تاکہ ملاوٹ کا خاتمہ ہو اور عوام کی صحت اچھی رہے۔ یوتھ لون کا اجرا کیا۔ سندھ کے ہاریوں میں زمین تقسیم کی۔ DNA ٹیسٹ کرنے کے لیے پنجاب میں پہلی جدید لیبارٹری قائم کی۔ پیری ٹیکسی عام آدمی کو روزگار میں مدد کے لیے دی۔ ملک کی سرحدوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے۔ سفر کو آسان بنانے کے لیے سڑکوں اور پلوں کا جال بچھا دیا۔ غازی بروتھا بجلی گھر کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ سولر بجلی گھر بنائے۔ سی پیک کی تعمیر کی، جو کہ 2017 میں نواز شریف حکومت کو گرانے کی اہم وجہ بنی۔ PTI کے دور حکومت میں سی پیک کو انتہائی سست کر دیا گیا۔ PTI کے دور حکومت میں ہمارے تعلقات دوست ممالک سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے خراب ہو گئے۔ ان کو میاں شہباز شریف نے بحال کیا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ میاں نواز شریف عدالت سے اب بری ہو چکے ہیں۔ فروری 2024 کے الیکشن کے لیے میاں نواز شریف نے ایک اچھا اور حقیقت پسندانہ منشور دیا ہے، جس میں اہم کام ملک کو معاشی ترقی دینا اور اچھی خارجہ پالیسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ برے صغیر کی سیاست کانٹوں کا تاج ہے۔ اندرا گاندھی فیملی قتل ہو گئی، بھٹو فیملی قتل ہو گئی، اب پیپلز پارٹی زرداری خاندان کے پاس ہے۔ شیخ مجیب فیملی قتل ہو گئی، اب سیاست شیخ مجیب کی بیٹی کی کر رہی ہے۔ نواز شریف نے سیاست حوصلے اور دانش کے ساتھ کی، ملک کو بھی بچایا اور اپنی فیملی کو بھی جانی نقصان سے بچایا۔ نواز لورز کو یقین ہے میاں صاحب 2024 کا الیکشن جیت کر انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.